نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب الصلاۃ من الایمان، نماز ایمان کا حصہ ہے. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول اس پر دلیل ہے، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیضیع ایمانکم، کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. اور یہ کون سا ایمان ہے؟ نماز مراد ہے. یہاں یہ تحویل قبلہ کی جب بات ہوئی تو کچھ مسلمان اس سے پہلے فوت ہو گئے جنہوں نے مدینہ میں مکہ کی طرف یا بیت اللہ کی طرف نماز نہیں پڑھی تھی. تو اب جب بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم ہوا تو کچھ لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ ان کی نمازوں کا کیا بنے گا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہنے کی بجائے کہ اللہ ایسا نہیں کہ تمہاری نمازیں ضائع کر دے، نماز کی جگہ کیا لفظ استعمال ہوا؟ ایمان. تو گویا نماز ایمان کی نشانی ہے، ایمان کا حصہ ہے. ایمان نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. اور پھر یعنی صلاتکم عند البیت، نماز تمہاری جو تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی. بیت سے مراد بیت المقدس ہے. یہاں حدیث ہے اس میں، حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے، اولا سب سے پہلے، ما قدما جب آئے تشریف لائے، المدینہ مدینہ میں، نزلہ اترے، علی اجدادہ اپنے ننیال میں، او قالا یا فرمایا، اخوالی ہی اپنے ممیال میں، من الانصار انصار میں سے، وَأَنَّهُ اور بے شک آپ نے، صلی نماز پڑھی، قبلہ طرف بیت المقدس بیت المقدس کے، 16 شہرن 16 مہینے، 6 10 یعنی 6 اور 10 16 شہرن مہینے، او یا 17 10 یعنی 17 شہرن مہینے، یعنی 16-17 ماہ تک آپ نے مدینہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. وکانا اور تھا، یعجبہ آپ کو پسند آتا، یعنی آپ کی خواہش تھی، ان تکونا کہ ہو، قبلتہ آپ کا قبلہ، قبل البیت بیت اللہ کی طرف. وانہ صلی اور بے شک آپ نے نماز پڑھی، اول صلاۃ پہلی نماز، صلاھا جو آپ نے پڑھی، صلاۃ العصر عصر کی نماز، وصلی معہ قوم اور آپ کے ساتھ کچھ اور لوگوں نے بھی نماز پڑھی. یعنی یہ پہلی نماز کون سی؟ یعنی عصر کی نماز تھی جو بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی. فخرج رجل تو نکلا ایک شخص، ممن اس میں سے جو، صلی نماز پڑھ چکا، معہ آپ کے ساتھ، یعنی ایک شخص جس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھ لی تھی وہ مسجد سے نکلا. فمرہ پھر وہ گزرا، علی اہل مسجد ایک اور مسجد والوں کے پاس سے، وہم راکعون اور وہ کیا کر رہے تھے؟ رکوع میں تھے. فقالا تو کہا، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، باللہ اللہ کی، لقد صلیت کہ میں نے نماز پڑھی ہے، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قبل مکہ تھا مکہ کی طرف منہ کر کے. فدارو تو وہ گھوم گئے، کما ہم جیسے وہ تھے، یعنی جس حال میں تھے ویسے ہی گھوم گئے، قبل البیت بیت اللہ کی طرف. وکانت الیہود اور یہود جو تھے، قد اعجبہم ان کو اچھا لگتا تھا، اس کان یصلی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، قبل بیت المقدس بیت المقدس کی طرف منہ کر کے. واہل الکتاب اور اہل کتاب کو بھی یہ بات اچھی لگتی تھی، یعنی نصارہ مراد ہے. فلما تو جب، ولا آپ نے پھیرا، وجہہ اپنا چہرہ، قبل البیت بیت اللہ شریف کی طرف، انکروا تو انہوں نے برا مانا، ذالک اس پر. قال زہیر کہتے ہیں، حدثنا ابو اسحاق عن البراء فی حدیثہ ھذا، ہم سے ابو اسحاق نے براء سے روایت کرتے ہوئے اس حدیث میں کہا، انہ ماتا کہ بے شک شہید ہو گئے تھے یا مر گئے تھے، علی القبلتی قبلے پر، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے ہی شہید ہو گئے تھے، قبل ان تحول اس سے پہلے کہ قبلے کی تحویل ہوتی، تحول تحویل ہوتی یعنی تبدیلی ہوتی. رجال کچھ لوگ، یعنی ماتا رجال کچھ لوگ مر گئے تھے، قبل ان تحول اس سے پہلے کہ تبدیلی ہوتی قبلے کی، وقتلوا اور قتل بھی ہو گئے. فلم ندری تو ہم نہیں جانتے، ما نقول فیہم ہم ان کے بارے میں کیا فتویٰ دیں، کیا کہیں. فانزل اللہ تعالی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات اتاری، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، اور ایمان سے مراد یہاں نماز ہے.
اس سارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ رشتہ داروں کا ذکر ہے کہ مدینہ میں پہنچ کر انصار میں سے آپ ان کے پاس رہے، اور یہ کون تھے؟ آپ کے ننیال یا ممیال اخوال، یعنی خالو اور ماموں کے رشتے میں. اور کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت حلیمہ جو آپ کی رضائی مدر تھیں وہ انصار میں سے تھیں، اور انہی کے رشتہ داروں کے پاس آپ پہلے رہے تھے. اور 16-17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور پھر آپ کا ارادہ اور خواہش یہ تھی جس کا انشاءاللہ آپ دوسرے پارے میں بھی پڑھیں گے کہ قبلے کا رخ بدل جائے. تو ہوا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، عصر کی نماز کا وقت تھا، نماز کی حالت میں آپ نے قبلے کا رخ بدلا. نماز کے بعد ایک شخص نکلا اور ایک اور مسجد کے پاس سے گزرا تو لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ رکوع میں تھے، اور انہیں اس نے پکار کے کہا کہ قبلے کی تحویل کا حکم آ چکا ہے، لہٰذا اپنے منہ پھیر لو. تو کہا جاتا ہے انہوں نے رکوع میں ہی پھیر لیے. اور اس کے بعد یہ تھا کہ یہود کو یہ بات اور نصارہ کو یہ بات اچھی نہ لگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا قبلہ ان کے قبلے کو چھوڑ کے انتخاب فرمایا. تو اس موقع پہ جب یہ تبدیلی کا فعل ہو رہا تھا اور تبدیلی ہو چکی تھی، تو کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو لوگ مدینہ آ کر قبلے کی تبدیلی کے حکم سے پہلے ہی مر گئے یا شہید ہو گئے، جو انہوں نے نماز بیت المقدس ہی کی طرف سے منہ کر کے پڑھی تھی، ان کا کیا بنے گا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرتا، جس سے دلیل امام بخاری یہ لاتے ہیں کہ نماز بھی ایمان ہے، یا ایمان ثابت ہوتا ہے نماز پڑھ کر. باب حسن اسلام المرء. حسن اسلام کا، المرء ایک انسان کے، کسی انسان کے اسلام کا حسن کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے. یہ ایک نیا باب ہے. قال مالک، یہاں اب وہ باب میں حدیث نہیں لا رہے، مالک رحمت اللہ علیہ کا قول لا رہے ہیں. اس لیے یاد رکھیے کہ یہ اوپر کی حدیث جو ہے یہ بخاری کے جو اصول وضع کیے ہوئے ہیں صحت کے، ان پہ پوری نہیں اترتی. مالک کی روایت ہے، اخبرنی زید بن اسلم ان عطاء بن یسار اخبرہ ان ابا سعید الخدری اخبرہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اسلم العبد، جب اسلام لے آئے کوئی بندہ، فحسن اسلامہ، پس اچھا ہو گیا اسلام اس کا، یعنی اسلام میں اچھی طرح داخل ہوا، یکفر اللہ عنہ، دور کر دے گا اللہ تعالیٰ اس سے، کل سیئۃ، ہر برائی کو، کان زلفہا، جو اس نے پہلے کی ہو، یعنی پچھلی ساری برائیاں اس کی دور فرما دیں گے. زلفہ کا معنی ہوتا ہے آگے ہونا، نزدیک ہونا، یعنی جو اسلام لانے سے قریب تر زمانے میں اس نے کی، یعنی قبل اسلام لانے سے پہلے زمانے میں. وکان بعد ذلک القصاص، اور اس کے بعد ہے قصاص یعنی بدلہ. کیا بدلہ؟ خون کا بدلہ نہیں ہے قصاص کا معنی، بدلہ ہے اس کے اعمال کا. کیا؟ الحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی 10 کی برابر، 10 کی مانند، الی 700 ضعف، 700 تک، والسیئۃ، لیکن برائی، بمثلھا، اسی کی مانند، اتنی ہی، الا ان یتجاوز، مگر یہ کہ معاف کر دے اللہ تعالی، عنہا، اس کو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام لانے پر انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، آئندہ کے لیے ایک نیکی پر 10 سے لے کر 700 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن برائی پر 1 ہی گنا سزا. یہ ہے اسلام کا حسن اور اسلام کی خوبی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، ایک خفی سا نقطہ ہے کہ سیئۃ بمثلھا، کہ اسلام لا کر بھی انسان سے برائی ہو سکتی ہے. اب اصل حدیث لا رہے ہیں جو امام بخاری کے اپنے اصولوں پر ہے. حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه، جب اچھا کرے، یعنی اچھی طرح ہو کوئی ایک تم میں سے اپنے اسلام میں، یعنی اچھی طرح اسلام قبول کرے، فکل حسنۃ، تو اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہر نیکی، یعملها، جو وہ عمل کرتا ہے یا اپنے عمل میں لاتا ہے، تکتب لہ، لکھی جاتی ہے اس کے لیے، بعشر امثالھا، 10 گنا، الی 700 ضعف، 700 تک، وکل سیئۃ، اور ہر برائی، یعملها، جسے وہ کرتا ہے، تکتب لہ، لکھی جاتی ہے اس کے لیے، بمثلھا، اسی کی مانند. اب آپ کہیں گے بات تو ایک ہی ہے، ایک حدیث اوپر لے آئے، ایک نیچے لے آئے ہیں، کیا فرق ہے؟ یہ امانت کا فرق ہے کہ وہ حدیث جو انہوں نے خود اپنے استاد اور انہوں نے سند کے ساتھ روایت کی، اس کو تو اصل میں لائے، اور وہ جو انہوں نے خود ان سے روایت نہیں کی بلکہ کیا کہا، قال مالک، ہو سکتا ہے موطا امام مالک سے لی ہو،
تو اس کو اپنی طرف نہیں منسوب کیا کہ مجھ سے مالک نے بیان کیا یا کچھ، اس کو ایز اٹ از مالک کے حوالے سے اوپر لکھ دیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو مالک کی حدیث ہے وہ ضعیف ہے اور اپنی ان کی زیادہ صحیح ہے، صرف ایک علمی فرق واضح رکھا گیا. یعنی امانت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محدثین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو پیش کرتے ہوئے کتنی احتیاط برتتے تھے. اور ہمارا کیا حال ہے، چاہے ہمیں پتہ بھی ہو حدیث ہے یا نہیں، ہم کہتے ہیں وہ ایک حدیث میں آتا ہے. تو یہ طریقہ جو ہے یہ اسلامی اخلاق میں سے نہیں. باب احب الدین الی اللہ ادومہ، احب زیادہ پسندیدہ، الدین دین، الی اللہ اللہ تعالی کے نزدیک، ادومہ وہ ہے جو مسلسل ہو، وہ کام ہے جو ہمیشہ کیا جائے، دائمی ہے. ادوم سب سے زیادہ دائمی. اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیها، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ پر داخل ہوئے، یعنی ان کے پاس تشریف لے گئے. وعندها امرأة، اور ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. قال من هذه، آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ قالت، کہنے لگی فلانۃ، فلاں ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی معیوب بات نہیں کہ کوئی مرد کسی عورت کا نام پوچھ لے. یعنی عام معاشرتی تعلقات میں اگر کوئی شخص گھر میں بیٹھے، جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس کوئی گیسٹ بیٹھے اور آپ کے ہسبینڈ آ کے پوچھتے کون ہے، تو آپ کے نہیں، میں آپ کو نام نہیں بتا سکتی، تو یہ کوئی اسلام کی علامت نہیں ہے، نام بتانے میں کوئی حرج نہیں. قالت فلانا، فلاں عورت، نام لیا ان کا. تذکر من صلاتها، اور بیان کرنے لگی اس کی نماز کا حال. تذکر کون ہے؟ حضرت عائشہ. حضرت عائشہ ان کی نماز کا ذکر کرنے لگی کہ وہ ساری رات نماز پڑھتی ہیں. قال، آپ نے فرمایا ماہ، بس کرو، بس بس، علیکم، تم پر ہے، بما تطیقون، جو تم طاقت رکھتے ہو، وہ کام کرو جو کر سکتے ہو. فواللہ، پس قسم اللہ کی، لا یمل، نہیں تھکتا، اللہ اللہ تعالی، حتی تملو، یہاں تک کہ تم تھک جاؤ. تم تھک جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نہیں تھکے گا. یعنی وہ تو نیکیاں لکھتا جائے گا اور وہ دیکھتا بھی جائے گا، لیکن تم تھک جاؤ گے. وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین وہ ہے ما دام علیہ، جس پر دوام اختیار کرے، ہمیشگی اختیار کرے، صاحبہ، اس کا کرنے والا. اور یہ عورت کون تھی؟ ان کا نام تھا حولا بنت طویل. حضرت عائشہ نے ان کے بارے میں صرف نام نہیں بتایا بلکہ ان کی تعریف بھی کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعریف کو اور ان کے اس اتنے بڑے عمل کو زیادہ پسند نہیں کیا، کیونکہ وہ حد سے بڑھا ہوا تھا. اور حد سے بڑھنا کیا ہے یہاں؟ کہ انسان ساری رات میں کچھ بھی نہ سوئے اور ساری رات جاگتا رہے. نہیں، اتنا کرو جو کر سکتے ہو اور پھر ہمیشہ کرتے رہو. یہ نہیں ایک دن کرو، اور جیسے میں کہا کرتی ہوں کہ یہ نہیں کہ تہجد پڑھ لو اور فجر قضا کر دو. فجر کی نماز تو فرض ہے، اس کو تو ہر حال میں پڑھنا ہے، یعنی نفل پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا. لیکن آپ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ رات کے 3 بجے اٹھنے کی بجائے، مثال کے طور پر آج کل 5:30 اگر اذان شروع ہوتی ہے تو آپ 5 بجے اٹھ کے بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں، یعنی تھوڑا پہلے اٹھ جائیں. باب زیادت الایمان و نقصانہ، ایمان کی زیادتی اور اس کی کمی. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وزدناہم ہدی. سورۃ کہف میں اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ یہ ایک گروہ تھا جو اپنے رب پر ایمان لایا تو ہم نے کیا کیا؟ اضافہ کر دیا ان کے ہدن، ہدایت میں، یعنی ایمان میں. یہاں ہدن کا لفظ بمعنی ایمان ہے کہ ان کا ایمان اور بڑھا دیا. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور یہ سورۃ مدثر کی آیت. اور بڑھا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور ایمان، یعنی ایمان میں مزید اضافہ فرماتا ہے. وقالا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. فاذا ترک، پھر جب چھوڑ دی، شیئا کوئی چیز، من الکمال، کمال میں سے، فہو ناقص، تو وہ کم ہو جاتی ہے. یعنی دین مکمل چیز ہے، اگر کوئی شخص اس میں کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، عمل نہیں کرتا، تو اس کے ایمان میں کیا ہو گئی؟ خود بخود کمی ہو گئی، نقصان ہو گیا. یہ دلیل کے طور پہ آیات لائے ہیں. زیادتی کی دلیل کیا ہے ایمان کے بڑھنے کی؟ زدناہم ہدن. اور کمی کی کیا ہے؟ کہ دین مکمل ہے، دین کے اگر بعض اعمال عمل نہ کیے، مثلا روزے فرض ہے، روزے نہ رکھے، تو کیا ہوا؟ اس کا نقصان ہو گیا.
اس کے بعد آتی حدیث حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال حدثنا قتادۃ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج من النار من قال نکل جائے گا آگ سے جس نے کہا لا الہ الا اللہ، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، وہ بالآخر آگ سے جہنم سے باہر آ جائے گا. وفی قلبہ، اور اس کے دل میں، وزن شعیرۃ، ایک جو کے بھی، من خیر میں سے ہوگا، یعنی ایمان میں سے. اگر کسی کے دل میں ایک جو کے برابر بھی ایمان ہوا تو اس ایمان کی وجہ سے وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا. وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ، اور نکل جائے گا آگ سے، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا. وفی قلبہ، اور اس کے دل میں ہوا، وزن برۃ، گیہوں یعنی گندم کے دانے برابر بھی، من خیر میں سے یعنی ایمان میں سے. وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ، اور نکل جائے گا آگ سے، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا. وفی قلبہ، اور اس کے دل میں ہے، وزن ذرۃ، ایک جوار کے دانے برابر بھی، من خیر، ایمان میں سے. ذرہ کے دو معنی کیے گئے، ایک جوار، یہ جیسے باجرہ اور جوار ہوتی ہے اور وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے جوار کا دانہ، اور ایک ذرے کا معنی ذرہ ہے، یہ جو خاکی ذرات ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹی چیز، یا رائی کا دانہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کم تو ہو سکتا ہے لیکن تھوڑے سے تھوڑا ایمان بھی فائدہ ضرور دے گا انسان کو، بالآخر انسان جہنم سے پار ہو جائے گا. قال ابو عبداللہ، یعنی امام بخاری کہتے ہیں، قال ابان نے کہا، حدثنا قتادہ حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ایمان مکان من خیر، یعنی دوسری روایت میں خیر کی جگہ ایمان کا لفظ آتا ہے. اس باب کی دوسری حدیث حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون حدثنا ابو العمیس اخبرنا قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب عن عمر بن الخطاب ان رجلا من الیہود، کہ یہودیوں میں سے ایک شخص، قال لہو، کہا اس کو، یعنی عمر بن خطاب کو ایک یہودی نے کہا، کیا کہا؟ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، آیت فی کتابکم، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، یعنی قرآن پاک میں، تقرؤونہا، تم اس کو پڑھتے ہو، لو علینا معشر الیہود، لو اگر علینا ہم پہ نازل ہوتی، معشر الیہود یعنی یہودی گروہ پر، نزلت یعنی اترتی، لاتخذنا البتہ بنا لیتے ہم ذالکا اس الیوم دن کو، عیدن عید، یعنی اگر یہ آیت ہم پہ نازل ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوتا. قال ایو آیت، حضرت عمر نے پوچھا کون سی ہے وہ آیت جس پر تم اتنے خوش ہو؟ قال، فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ ہے وہ آیت جو کسی اور امت کو نہیں ملی، ایسی خوشخبری کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، یعنی نعمت اسلام مکمل طور پر تم کو دی. یہود کو نہیں ملی، نصارہ کو نہیں ملی، پچھلی کسی امت کو نہیں ملی، آپ ہیں وہ قابل فخر امت جن کو یہ نعمت ملی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. قال عمر کہتے ہیں، قد عرفنا ذلك اليوم، ہم اس دن کو پہچانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کس دن اتری. والمکان الذی نزلت فیہ، اور اس جگہ کو بھی پہچانتے ہیں ہم جس میں یہ آیت اتری، علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہو قائم، اور وہ کھڑے تھے، بعرفہ، عرفہ کے میدان میں، یوم جمعۃ، جمعے کے دن، یعنی ذو الحج کی 9 تاریخ کو، یوم حج کو یہ آیت اتری تھی. اور اس سے اگلے دن کو کیا ہوا تھا؟ پھر حاجی تو حج کرتے لیکن باقی لوگوں کے لیے عید، کہ واقعی امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان اور انعام اور بشارت ہے، تو اس پر جتنی بھی خوشیاں وہ چاہیں منائیں. باب الزکاۃ من الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا حصہ ہے. وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وما امروا، اور نہیں وہ حکم دیے گئے، الا مگر، لیعبدوا اللہ، کہ عبادت کریں اللہ کی، مخلصین خالص کرنے والے، لہو اس کے لیے، الدین دین کو، حنفاء یکسو ہو کر، ویقیموا الصلاۃ، اور وہ قائم کریں نماز، ویؤتوا الزکاۃ، اور ادا کریں زکوٰۃ، وذالک، اور یہ ہے دین القیمہ، پکا دین، مضبوط دین. امام بخاری باب کیا باندھتے ہیں؟ زکوٰۃ اسلام میں سے ہے، ایمان کا حصہ ہے. اور اس کے لیے دلیل کیا لاتے ہیں؟ یہ آیت کہ اہل کتاب کو یہ حکم دیا گیا تھا
کہ خالص اللہ کی عبادت کرے اور اس کے اندر کیا علامتیں ہیں یا طریقے ہیں عبادت کے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے. اور جو نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتا ہے اسی کا دین اصل میں پکا دین ہے، وہی پکا دیندار کہہ لیں آپ. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك بن انس عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نجد کے علاقے سے آیا. نجد عربی میں بلند جگہ کو کہتے ہیں، بلندی کو. یہاں وہ علاقہ مراد ہے جو تہامہ سے شروع ہو کر عراق تک جاتا ہے، یعنی اس علاقے کا جہاں آج کل ریاض وغیرہ ہے. سائر الرأس، بکھرے بالوں والا، پریشان سر. یسمع، سنی جاتی تھی، دویو صوتہ، اس کی آواز کی بھن بھن، دویو بھن بھناہٹ. ولا یفقہ، اور نہیں سمجھی جاتی تھی اس کی بات، ما یقول، جو وہ کہہ رہا تھا. یعنی ایک دوسرے علاقے سے آیا تھا. نجد کے اپوزٹ حجاز کا استعمال کیا جاتا ہے، اور حجاز کہتے ہیں طائف، جدہ، مکہ، مدینہ کو. تو یہ نجد کے علاقے کا تھا اور ایسی بات کر رہا تھا کہ جس سے اس کی آواز سمجھ نہیں آ رہی تھی. آواز تو آ رہی تھی، بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. حتیٰ دنا، یہاں تک کہ وہ قریب آیا. فإذا هو يسأل عن الاسلام، تو وہ اسلام کے بارے میں سوال کرنے لگا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 صلوات، اسلام کیا ہے؟ 5 نمازیں، فی الیوم واللیلہ، دن اور رات میں. فقالت، اس نے کہا، حل علیہ، کیا ہے مجھ پر، غیرہا، اس کے علاوہ، یعنی 5 کے علاوہ بھی پڑھ سکتا ہوں؟ قال، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا، نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نفل نماز پڑھے. ہاں نفل پڑھ سکتے ہو، 5 سے زیادہ فرض نمازیں نہیں کر سکتے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصیام رمضان، اور آپ نے فرمایا رمضان کے روزے رکھنا بھی اسلام ہے. قال حل علیہ غیرہ، اس نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی کچھ کرنا ہے مجھ کو؟ قال لا، فرمایا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم خوشی سے کرو. قال، راوی کہتے ہیں کہ وذکر لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکوٰۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے زکوٰۃ کا ذکر کیا. قال حل علیہ غیرہا، اس نے پوچھا کیا زکوٰۃ یعنی فرض ادا کرنے کے بعد بھی کچھ کرنا ہے مجھ کو؟ قال لا، فرمایا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم خوشی سے کرو، یعنی نفل، صدقہ خیرات. قال، فرمایا، راوی کہتے ہیں کہ فادبر الرجل، وہ شخص پیٹ پھیر کے چلا گیا، یعنی واپس چلا گیا. وہو یقول، اور وہ کہہ رہا تھا، واللہ، اللہ کی قسم، لا ازید علی ھذا، نہ میں زیادہ کروں گا اس پر کچھ، ولا انقص، اور نہ میں اس میں کوئی کمی کروں گا، یعنی اپنے فرائض میں کوئی کمی نہیں کروں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلح، فلاح پا گیا، ان صدقہ، اگر اس نے سچ کہا، یعنی اگر اس نے سچی بات کی، اپنے وعدے میں سچا ہوا تو کامیاب ہو گیا. یعنی جس نے یہ فرائض پورے کر دیے، گویا اس نے اسلام کا تقاضا پورا کر دیا. کہا جاتا ہے کہ اس شخص کا نام زمام بن سالبہ تھا. باب اتباع الجنائز من الایمان، جنازے کے پیچھے جانا ایمان کا حصہ ہے. ایمان تقاضا کرتا ہے کہ مسلمان بھائی مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوا جائے. حدثنا احمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا اوف عن الحسن ومحمد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتبع، جس نے پیروی کی، جنازۃ مسلم، کسی مسلمان کے جنازے کی، ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، وکان معه، اور اس کے وہ ساتھ رہا، حتی یصلی علیہا، یہاں تک کہ اس پہ نماز پڑھ لی گئی، ویفرغ من دفنها، اور فارغ ہو گیا اس کے دفن کرنے سے، یعنی اس کو دفن بھی کیا، صرف یہ نہیں نماز پڑھ کے آ گیا. فإنه يرجع، تو بے شک وہ پلٹا، من الاجر، اجر میں سے، بقیراتین، 2 قرات کے ساتھ، 2 قرات اجر سمیٹ کے پلٹا. کل قرات، ہر قرات، مثل احد، احد پہاڑ جتنا ہوتا ہے، اتنا وزن. ومن صلی علیہا، اور جس نے نماز پڑھی اس پر، ثم رجع، پھر لوٹ آیا، قبل ان تدفن، اس سے پہلے کہ دفن کیا جائے، فإنه يرجع، تو وہ لوٹتا ہے، بقیرات، 1 قرات کے ساتھ، یعنی 1 احد پہاڑ جتنا ثواب. اس حدیث کو تابعہ، مطابقت کی ہے اس میں، یعنی روایت کیا ہے عثمان المؤذن نے. قال، وہ کہتے ہیں، حدثنا عوف عن محمد عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، یعنی اسی طرح. دنیا میں جو 1 قرات ہوتا ہے نا، وہ 1 درہم کے 12 قرات ہوتے ہیں، یعنی کتنی چھوٹی سی اماؤنٹ ہے، لیکن آخرت میں احد پہاڑ. باب خوف المؤمن، مومن کا ڈرنا، من ان یحبط عملہ، اس بات سے کہ اس کا عمل ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، وہو لا یشعر، اور اس کو پتہ بھی نہ ہو، یعنی یہ بھی ایمان کا حصہ ہے.
کہ انسان ڈرتا رہے کہ میرے عمل کہیں برباد نہ ہو جائے. وقال ابراہیم التیمی، ابراہیم تیمی کا قول ہے، ما ارست قولی علی عملی، نہیں میں نے پیش کیا اپنے قول کو اوپر اپنے عمل کے، یعنی میں نے اپنے گفتار اور کردار کو جب مقابلہ کیا، الا خشیت، مگر یہ کہ میں ڈرا، مجھے ڈر لگا. ما نہیں کے معنی میں ہے، مگر الا اس کو پازیٹو کر دیتا ہے، یعنی جب بھی مراد ہے. جب بھی میں نے پیش کیا اپنے قول کو اپنے عمل پر تو میں ڈر پڑا ان اکون مکذبا، کہ کہیں میں جھوٹوں میں شامل نہ ہوں، جھٹلانے والا نہ ہوں. وقال ابن ابی ملیکہ، ابن ابی ملیکہ کا قول ہے، ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا، کلہم یخاف النفاق علی نفسی، کلہم ان میں سے ہر ایک یخاف ڈرتا تھا، النفاق منافقت سے، علی نفسی ہی اپنی ذات پر. سب کو یہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے. اور آپ کو وہ تو یاد ہی ہوگا کہ جب ایک صحابی گھر سے نکلے اور کہتے ہیں نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو کہا جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں میرے دل کا حال کچھ اور ہوتا ہے، جب گھر آتا ہوں تو کچھ اور ہو جاتا ہوں، تو یہ جو دو رنگی ہے مجھے اس سے نفاق کی بو آتی. انہوں نے کہا میرا بھی یہی حال ہے. تو پھر دونوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا معاملہ لے کر پیش ہوئے. اور آپ نے کیا فرمایا کہ اگر تمہارا حال ہر وقت یہی رہے جو میری مجلس میں ہوتا ہے تو ملائکہ تم سے ہاتھ ملائیں، پھر یعنی پھر تم انسان نہ رہو فرشتے ہو جاؤ، مراد یہ ہے. لیکن یہاں کیا بات ثابت ہو رہی ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے اعمال کے بارے میں فکر کرے، کبھی بھی مطمئن ہو کے نہ بیٹھے. ما منہم احد یقول، نہیں ان میں سے کسی ایک نے کبھی کہا، کس نے؟ صحابہ میں سے، یعنی کسی صحابی کو میں نے یہ کہتے نہیں سنا انہ علی ایمان جبریل و میکائیل، کہ اس کا ایمان جبریل و میکائیل کے برابر ہے. ویذکر عن الحسن، اور حضرت حسن بصری سے روایت ہے، ما خافہ الا مومن، نہیں ڈرتا اس سے مگر مومن. یعنی اپنے اعمال کے بارے میں فکر کون کرتا ہے، خوف کون رکھتا ہے؟ مومن ہی. جو مومن نہیں ہوتا اسے کبھی ڈر نہیں ہوا کہ میرے پاس کیا ہے اور کیا نہیں. ولا امنہ، اور نہیں مطمئن ہوتا، امن میں ہوتا اس سے، الا منافق، مگر منافق. وما یحذر، اور جو ڈرتے تھے، من الاسرار، اصرار کرنے سے، التقاتل، آپس کی لڑائی پر، والعصیان، اور نافرمانی پر، من غیر توبۃ، سوائے توبہ کے. اس باب میں آپس کی لڑائی اور گناہ پر اڑے رہنے اور توبہ نہ کرنے سے بھی ڈرایا گیا ہے. وما یحذر، اور جو ڈرا جاتا ہے، یعنی جو ڈرنا چاہیے کس چیز سے؟ اصرار کرنے سے. کس پر؟ التقاتل، باہم لڑائی پر، یعنی مسلمانوں کی باہم لڑائی، گناہ اور توبہ کے نہ کرنے سے بھی ڈرایا گیا ہے. لقول اللہ تعالی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور نہیں وہ اصرار کرتے، کس پر؟ عَلَى مَا فَعَلُوا، اوپر اس کے جو انہوں نے کیا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں. یعنی جان بوجھ کر گناہ پر اہل ایمان اصرار نہیں کیا کرتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کبھی انسان کو اپنے ایمان پر ناز نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو بہت اچھا ہو گیا، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان گناہوں پہ اصرار کرے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مرضی کر لوں، بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی کیفیت ہونی چاہیے گناہوں کے بعد.